خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 12ویں باب کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور ہم نے اس کی پہلی 21 آیات کی تلاوت کو سننے کی سعادت بھی حاصل کی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم آ رہے ہیں عید فصح منانے کے لیے۔ یروشلم میں ان کے لیے مخالفت اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ یہودی اب ان کو مار ڈالنا چاہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح افرائیم کے جنگل کے علاقے میں سے نکل کر بیتنیہ پہنچ چکے ہیں۔ وہاں رات میں ایک دعوت ہوتی ہے۔ چونکہ انہوں نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا، انہوں نے شمعون کوڑی کو شفا دی ہوئی تھی، وہاں پر ایک دعوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان 21 آیات میں ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے، اس منجی دو عالم کے لیے 7 قسم کے رد عمل دیکھیں گے، اور پچھلے پروگرام میں وقت کی کمی کی وجہ سے ہم صرف 3 طرح کے رد عمل دیکھ سکے تھے۔ ان میں سے پہلا رد عمل مرتھا کا تھا، جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہی تھی۔ دوسرا رد عمل مریم کا تھا۔ مریم نے عبادت کی۔ اس عبادت میں ہمیں قربانی کا عنصر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ آدھ سیر جٹا ماسی کا بیش قیمت عطر لے کر اس نے خداوند یسوع مسیح کے پیروں پر انڈیلا، اور پھر بھری محفل میں اپنے بال کھول کر خداوند یسوع مسیح کے پاؤں سکھانے لگی۔ گم ہو گئی مریم اپنی عبادت میں، دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جہاں جہاں انجیل کی منادی ہوگی وہاں پر اس عبادت کا ذکر آئے گا۔ اس معطر ماحول کو خراب کرنے کے لیے ہم نے یہودا کا رد عمل دیکھا۔ اس کے رد عمل میں ہمیں لالچ نظر آیا۔ وہ کسی طرح سے اس عطر کو بیچ کر وہ پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اس بہانے سے کہ وہ غریب غربا میں بانٹ دیا جائے، جبکہ وہ تھیلی میں سے اپنے مفاد کے لیے پیسے نکال لیا کرتا تھا۔ تو 3 قسم کے رد عمل ہم دیکھ چکے ہیں۔ آئیے ایک دفعہ پھر اپنی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 12ویں باب کی 9ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت کی تلاوت کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، پس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ لیکن سردار کاہنوں نے مشورہ کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں، کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور یسوع پر ایمان لائے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ آئے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے۔ پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے
اس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے مبارک ہو، آمین۔ دوستو، مرتا کی خدمت، مریم کی عبادت اور یہودا کے لالچ کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب ایک ہجوم ہے جو یروشلم سے بیت عنیہ آیا ہے، اور کیوں آیا ہے آئیے ہم نویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ بس یہودیوں میں سے عوام یہ معلوم کر کے کہ وہ وہاں ہے، نہ صرف یسوع کے سبب سے آئے بلکہ اس لیے بھی کہ لازر کو دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا تھا۔ پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیت عنیہ اب شہرت پا چکا ہے۔ بیت عنیہ خداوند یسوع مسیح کے اس معجزے کے وسیلے سے شہرت پا چکا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کیا۔ بیت عنیہ لازر کے وسیلے سے شہرت پا چکا ہے۔ وہ لوگ جو عید منانے کے لیے یروشلم میں اکٹھا ہوئے تھے، جب انہوں نے سنا کہ خداوند یسوع مسیح بیت عنیہ میں ہیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے ملیں بلکہ لازر کو دیکھنے کے لیے بھی بیت عنیہ میں آ گئے۔ ان لوگوں کے بارے میں ایک ہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں، اور وہ ہے تماشبین۔ یہ جہاں ڈگڈگی بجتی ہے وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ لازر مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے تو یہ بیت عنیہ میں آ گئے۔ یہ لازر سے ملنا چاہتے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ یروشلم کو چھوڑ کر بیت عنیہ میں آ گئے۔ اب اگلے دن ہم ان کو ایک اور طرح کا رد عمل دکھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں شاہانہ داخلے کو دیکھ رہے ہیں، جس کی یاد ہم پام سنڈے یا کھجوروں کے اتوار میں مناتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اگلے دن بیت عنیہ سے یروشلم آنا چاہتے ہیں۔ اطلاع پہنچ گئی یروشلم میں۔ وہ لوگ جو کہ خداوند یسوع مسیح کو اور لازر کو پچھلے روز مل کر آئے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم آ رہے ہیں۔ ان کی راہ میں ڈالیاں، کھجور کی ڈالیاں بچھائی جاتی ہیں اور ہوشانہ کے نعروں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو چاروں اناجیلی بیانات میں درج ہے، لیکن کوئی اور انجیل نویس ہمیں اس کی وجہ نہیں بتاتا۔ صرف مقدس یوحنا ہمیں اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ لازر کا مردوں میں سے جی اٹھنا خداوند یسوع مسیح کے اس فقید المثال استقبال کی بنیاد بنا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں ان نعروں سے خداوند یسوع مسیح کا استقبال کیا جا رہا ہے کہ ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ ایسا ہی ایک استقبال تقریباً 150 سال پہلے ایک اور شخصیت کا کیا گیا تھا۔ میں اس سے پہلے یہودا مکابی کا ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، جس نے کہ یونانیوں کو ملک فلسطین میں سے معودہ سرزمین میں سے مار بھگایا تھا، اور جب وہ اماوس کی رات میں اپنی فوج کے ساتھ واپس یروشلم میں آیا تھا تو لوگوں نے اسی طرح کھجور کی ڈالیاں لہرا کر اس کا استقبال کیا تھا اور یہی نعرے لگائے تھے، ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہودا مکابی کا ایسا استقبال کیوں ہوا تھا؟ یاد رہے کہ پیش گوئیوں کے مطابق خدا کے مسیح کو نجات دہندہ بن کر آنا تھا۔ جب یہودا مکابی نے یونانیوں کا مقابلہ کیا اور ان کو معودہ سرزمین میں سے نکال دیا تو لوگ یہی سمجھے کہ یہودا مکابی خدا کا وہ مسیح ہے جو آنے والا ہے، اور انہوں نے اس وجہ سے یہودا مکابی کا
ऐसा ही इस्तकबाल किया था। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। लेकिन यहूदा मकाबी मसीह नहीं था। वो बात आई गई, खत्म हो गई। अगरचे के उस वाक़े की याद में वो अब भी ईद तजदीद या हनुका या रोशनियों की ईद मनाते थे। अब लाजर के मुर्दों में से जी उठने ने लोगों को ये यकीन दहानी कर दी कि यस्सु ही खुदा के मसीह हैं। और अब जब वो यरूशलेम की तरफ आ रहे हैं तो एक हजूम उनके साथ है, यानी वो लोग जो यरूशलेम से लाजर को और उनको देखने के लिए बैतनिया गए थे, वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ आ रहे हैं। दूसरे लोग वो हैं जो यरूशलेम में मौजूद हैं और वो खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करते हैं। कहने का मकसद ये है कि अब अक्सरियत को ये गुमान हो चला था कि यस्सु ही खुदा के मसीह हैं, इसलिए नारे लगाए गए, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। ये ज़बूर 118 की 25वीं और 26वीं आयत का इक्तिबास है। ज़बूर 118 एक मसीहाई ज़बूर है जिसमें मसीह के आने का जिक्र हमें मिलता है। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। याद रखिएगा कि यहूदा मकाबी को भी मसीह समझा गया, और यहूदा मकाबी को इसलिए मसीह समझा गया कि उसने यूनानियों से खुदा के लोगों की जान छुड़ाई थी, उनको मखलसी बख्शी थी। मसीह के साथ मखलसी का तसव्वुर लाजिमो मलजूम था। मसीह आ रहा है, लोग भी नजात चाहते हैं, लेकिन किससे नजात चाहते हैं? उनका नजात का तसव्वुर बहुत महदूद है। जैसे यहूदा मकाबी ने यूनानियों से लोगों की जान छुड़ाई थी, उसी तरह अब लोग रूमियों से छुटकारा चाहते हैं। वो होशाना के नारे बुलंद करते हैं। हम शायद समझें कि ये कोई फतहमंदी का या फतह का नारा है। नहीं, होशाना के मानी है दुहाई। लोग ये कह रहे हैं, हम तेरी दुहाई देते हैं, तू जो खुदावंद के नाम से आ रहा है, तू जो खुदा का मसीह है, हमें रूमियों के तसल्लुत से छुड़ा। मैंने पहले कहा उनका नजात का तसव्वुर बहुत महदूद है। खुदावंद यीशु मसीह उनको रूमियों के तसल्लुत से छुड़ाने नहीं आ रहे। खुदावंद यीशु मसीह उनको इब्लीस के पंजे से, गुनाह के जोर से छुड़ाने आ रहे हैं। एक पेशगोई ज़बूर 118 की पूरी हो गई। दूसरी पेशगोई ज़करिया के सहीफे के 9वें बाब से पूरी हो गई। जब यस्सु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। यस्सु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं, हजूम नारे लगा रहा है, उनका इस्तकबाल कर रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये एक तमाशबीन किस्म का हजूम है। ये जहां डुगडुगी की आवाज सुनते हैं वहां पहुंच जाते हैं। यही हजूम होगा एक हफ्ते के बाद, जब फकी और फरीसी और काहिन खुदावंद यीशु मसीह को पैंतुस पैलातुस के दरबार में पेश करेंगे, और जब वो डुगडुगी बजाएंगे तो यही हजूम कह रहा होगा, इसे मसलूब कर। तो चौथा रद्द अमल हमने हजूम का देखा, तमाशबीनी है। वो तमाशा देखना चाहते हैं, वो कुछ होते हुए देखना चाहते हैं। अब आयात 10 और 11 की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यस्सु पर ईमान लाए। ये पांचवा रद्द अमल है, और ये यहूदी मजहबी एस्टेब्लिशमेंट का है। नफरत भरी हुई है उनके अंदर, वो मार डालना चाहते हैं। वो सिर्फ यस्सु ही को मार डालना नहीं चाहते, बल्कि वो लाजर को भी मार डालना चाहते हैं, क्योंकि वो जिंदा गवाह है
خداوند یسوع مسیح کی قدرت کا، اور لوگ اس کے وسیلے سے، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے وسیلے سے یسوع پر ایمان لا رہے تھے۔ یہ اب اس قدر پریشانی کا شکار ہیں کہ 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس فریسیوں نے آپس میں کہا، سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا ہے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کو حتمی طور پر رد کیا جانا ہے۔ ہم پیرو نہیں ہوں گے اس شخص کے، لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں تو چلیں، لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں تو لے آئیں، ہم نہیں لے کر آئیں گے۔ اور یوں یہودیوں نے اپنے لیے نجات کے دروازے کو خود بند کر دیا۔ ہم اس کے پیرو نہیں ہوں گے۔ یہ 5واں رد عمل ہے، نفرت ہے، رد کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کو حتمی طور پر رد کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد ان کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہے گی۔ اب ان سارے حالات میں کچھ لوگ ہیں جو مخمصے کا شکار ہیں، کنفیوژن ہے ان کے ذہنوں میں۔ 16ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بیچارے شاگرد مخمصے کا شکار ہو گئے۔ وہ کنفیوز ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بیتنیہ آئے، دعوت ہوئی، مرتا نے خدمت کی، مریم نے عبادت کی، یہودا نے اپنے لالچ کا اظہار کر دیا۔ لوگ یروشلم سے اٹھ کر خداوند یسوع مسیح کو اور لازر کو دیکھنے کے لیے بیتنیہ آ گئے۔ جب خداوند یسوع مسیح بیتنیہ سے چلے تو ایک ہجوم ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایک ہجوم یروشلم میں ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ کھجوروں کی ڈالیاں راہ میں نچھاور کی جاتی ہیں، ہوا میں ہلائی جاتی ہیں، ہوشانہ کے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں تشریف لے آتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ بیک گراؤنڈ میں، پس منظر میں ان کو مار ڈالنے کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں۔ اب ان سادہ دیہاتی شاگردوں کے ذہن میں یہ سب کچھ جذب نہیں ہو رہا۔ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حالات کہاں سے چلے اور اب کس طرف کو جا رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوزڈ ہیں، اور میں کہوں گا آنیسٹ کنفیوژن ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یاد ہے توما نے کیا کہا تھا جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ہمارا بھائی لازر سو گیا ہے، مر گیا ہے، تو توما نے کہا تھا آؤ ہم بھی اس کے ساتھ مرنے کو چلیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک خداوند یسوع مسیح کا ساتھ نہیں چھوڑا اور نہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ باوفا ہیں، یسوع کے ساتھ قائم ہیں، لیکن اب اتنا سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور یوحنا جو اس انجیلی بیان کے مصنف ہیں، وہ بھی ان شاگردوں میں سے ہیں، ان رسولوں میں سے ہیں، وہ بھی مخمصے کا شکار ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ باتیں ہمیں سمجھ آ گئیں، آخر کار یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں، لیکن کب سمجھ میں آئیں؟ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ وہ کہتا ہے لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو تب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے کہہ دیا تھا کہ ابھی نہیں سمجھو گے، جب تک روح القدس تمہیں نہیں ملے گا یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو دوستو، ہم چلے تھے 7 قسم کا رد عمل دیکھنے کے لیے، ان میں سے 6 قسم کے رد عمل ہم دیکھ چکے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح بیتنیہ میں تشریف لے کر آئے اور ان کے اعزاز میں ایک دعوت ہوئی تو مرتھا ان کی خدمت کرتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا
کہ مریم جو خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا کرتی تھی وہ خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہودا اسکریوتی جس کی نیت میں کھوٹ تھا وہ اپنے لالچ کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہجوم کو دیکھا، ایک تماشبین ہجوم کو دیکھا جو بیتنیہ سے یسوع سے ملنے، لازر سے ملنے بیتنیہ میں آیا، اور پھر اسی ہجوم نے یسوع مسیح کا یروشلم میں ایک فقید المثال استقبال کیا، ہوشانہ کے نعرے بلند کیے اور یسوع کو خدا کا مسیح مان لیا۔ پھر ہم نے یہودی مذہبی رہنماؤں کا رویہ دیکھا، ان کا رد عمل دیکھا۔ ان کی نفرت اب تمام حدیں پار کر چکی ہے۔ وہ نہ صرف یسوع کو مار ڈالنا چاہتے ہیں بلکہ وہ لازر کو بھی قتل کرنے کے درپے ہو گئے ہیں۔ شاید انہوں نے یہ سوچا ہو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، لیکن ان سارے حالات میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جہان یسوع کا پیرو ہو چلا ہے، ہوتا ہے ہو جائے، ہم نہیں ہوں گے۔ ہم اس رنگ میں رنگے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یوں انہوں نے اپنے لیے نجات کا دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے یسوع مسیح کو حتمی طور پر رد کر دیا۔ یہ فائنل ریجیکشن ہے خداوند یسوع مسیح کی یہودیوں کی طرف سے۔ اس کے بعد ہم نے شاگردوں پر نظر کی، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کے مالک، ان کے خداوند، ان کے استاد کے پاس بھی شاید اب اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں ان کو سمجھا سکے۔ ان کے ذہن میں مخمصہ ہے، کنفیوژن ہے۔ اب ایک آخری رد عمل نظر آ گیا۔ آئیے ہم 12ویں باب کی 20ویں آیت دیکھیں۔ جو لوگ عید میں پرستش کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے۔ پس انہوں نے فلپس کے پاس جو بیت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اسے درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، کلام مقدس میں یونانی ایک جنیرک ٹرم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یونانیوں سے مراد تمام غیر یہودی لوگ تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ملک فلسطین میں بھی بہت سے غیر یہودی لوگ آباد تھے، اور پھر ارد گرد کے ممالک میں بھی بہت سے غیر یہودی لوگ رہا کرتے تھے۔ لیکن یہ خدا کی چنی ہوئی قوم کے لوگوں کی شان تھی کہ ارد گرد کے لوگ یونانی غیر یہودی بھی ان کی عیدوں میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے۔ ان میں سے بہت سارے نو مرید یہودی بھی تھے جو کہ یہودیت میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ اب اس عید فصح کو منانے کے لیے بھی یونانی آئے ہیں، اور اب یسوع کی شہرت سن کر ان میں سے بعض کے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ وہ یسوع سے ملاقات کر پائیں، یسوع کو دیکھیں، ان سے مل لیں۔ لہٰذا وہ فلپس کے پاس آئے۔ اب وہ باقی شاگردوں کو چھوڑ کر صرف فلپس کے پاس ہی کیوں آئے؟ تو شاید وہ ڈاک خانہ ملانا چاہتے ہوں گے۔ فلپس تھا تو یہودی، لیکن اس کا نام یونانی ہے۔ فلپ ایک یونانی نام ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہماری درخواست سنی جائے گی اگر ہم کسی یونانی کے پاس چلے جائیں، یا کم از کم ایسے شاگرد کے پاس چلے جائیں جس کا نام ہی یونانی ہو۔ تو لکھا ہے کہ وہ فلپس کے پاس آئے اور انہوں نے ایک درخواست کی کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یسوع اب بہت شہرت حاصل کر چکے ہیں، وہ ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، تو یہ یونانی سیدھا یسوع کے پاس کیوں نہیں چلے گئے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں؟ یہ بلا واسطہ فلپس کے پاس کیوں گئے کہ ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اب اس کی بہت ساری توجیحات ہو سکتی ہیں کہ یسوع مصروف تھے، یہ تھا وہ تھا، لیکن جو توجیح میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ
کہ شاید خداوند یسوع مسیح ہیکل کے اندر تھے اور فلپس ابھی ہیکل سے باہر تھا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ کوئی غیر یہودی، کوئی یونانی ہیکل کی عمارت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہیکل کی سیڑھیوں پر یہ تختیاں آویزہ تھیں کہ اس بات کی خلاف ورزی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، پوچھا بھی نہیں جائے گا، مار ڈالا جائے گا۔ ہیکل کی عمارت کے چوگرد ایک بہت بڑا دالان تھا جسے غیر یہودیوں کا دالان یا غیر یہودیوں کا صحن کہا جاتا تھا۔ غیر یہودی وہاں تک آ سکتے تھے، وہ ہیکل کو دیکھ سکتے تھے، لیکن وہ ہیکل کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے یسوع اس وقت ہیکل کے اندر ہوں اور فلپس باہر ہو، اس لیے وہ فلپس کے پاس گئے اور ان سے کہا، ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے منظر نامے پر غور کریں، اسکرین پلے پر غور کریں۔ ایک دروازہ بند ہوا، یہودیوں نے حتمی طور پر خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا، تو ادھر ہی ایک اور دروازہ کھل گیا۔ یونانی آ گئے کہ ہم بھی خدا کی بادشاہی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جو خدا کا ازلی منصوبہ تھا۔ اور اب نجات کا دروازہ یونانیوں کے لیے کھلنے جا رہا ہے۔ وہ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یسوع سے ملنا چاہتے ہیں۔ ایک در بند ہوا، ایک اور در کھل گیا۔ یہودیوں نے خود اپنے لیے نجات کے دروازے کو بند کر دیا اور یونانی آ گئے کہ ہمارے لیے نجات کے دروازے کو کھول دیا جائے۔ کیا خوبصورت سکرین پلے ہے، کیا خوبصورت منظر نامہ ہے، اور کیا ہی خوبصورت کہانی ہے۔ اور اس کہانی کا مصنف، اس کہانی کا منظر نامہ لکھنے والا، اس کہانی کا سکرین پلے لکھنے والا اور اس ساری کہانی کا ہدایت کار میرا اور آپ کا خدا ہے۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے، دوسرا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہم خدا کی نجات کی تاریخ میں ایک بہت بڑا قدم آگے لینے کے لیے اب تیار ہو گئے ہیں۔ یونانی، غیر یہودی خدا کی بادشاہی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، یہودی کہتے تھے کوئی یونانی، کوئی غیر یہودی خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، یہ تھا 7واں رد عمل جو ہم نے یونانیوں کا دیکھا۔ یونانی متلاشی ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں خدا کی بادشاہی کو، اور وہ خداوند یسوع مسیح سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو مرکزی کردار ایک ہی رہا، اور وہ ہے ہماری نجات کا بانی خداوند یسوع مسیح۔ ہم نے 7 قسم کے رد عمل دیکھے۔ ہم نے مرتا کی خدمت دیکھی، ہم نے مریم کی عبادت دیکھی، ہم نے یہودا کا لالچ دیکھا، ہم نے اس بڑے ہجوم کی تماش بینی دیکھی، ہم نے یہودی مذہبی رہنماؤں کی نفرت دیکھی اور ان کا حتمی طور پر خداوند یسوع مسیح کو رد کرنا دیکھا، ہم نے شاگردوں کی آنسٹ کنفیوژن، ایک مخمصہ دیکھا، اور آخر میں ہم نے یونانیوں کی تلاش دیکھی۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈتے ہوئے چلے آئے۔ سوال یہ ہے، ان 7 میں سے میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے لیے کس قسم کا رد عمل دکھاتے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔